کہ علماء سلف میں سے ایک عالم یہ ابو زید القیروانی قیروان میں تھے، اور قیروان کے جو بھی علماء تھے، محدود ایک چھوٹی سی بستی، وہاں انہوں نے علماء سے بھرپور استفادہ کر لیا۔ اب علم کی تشنگی ان سے تقاضا کر رہی تھی کسی بڑے شہر میں جائیں جہاں بڑے بڑے محدثین علماء ہوں تاکہ ان کی خدمت میں بیٹھے۔ یہ ابو زید قیروانی کے والد ہیں۔ اس وقت ابو زید چھوٹی عمر کے تھے، کچھ 6-7 سال کا بچہ، چل پڑے گھر سے پیدل کسی شہر کی طرف، اور کسی بڑے شہر میں پہنچ گئے، اور وہاں کسی گھر میں قیام کیا تو محسوس کیا کہ بیٹا تھک گیا ہوگا، بیٹے کے پاؤں دبا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ نصیحت دی کہ میرے بیٹا یہ جو پاؤں تمہارے ہیں یہی خیر یا شر کا منبع ہے، انہی قدموں سے چل کر انسان خیر کی طرف جاتا ہے، انہی قدموں سے چل کر شر کی طرف جاتا ہے۔ تم یہ بات اچھی طرح طے کر لو، یہ قدم جب بھی جائیں خیر کی طرف جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بات پلے سے باندھ لی۔ اس کے بعد ان کا بتیرہ کیا تھا، جب گھر سے نکلتے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کسی مدرسہ کی طرف جا رہے ہیں، کسی عالم سے ملنے جا رہے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ خیر ہی خیر۔ تو پھر یہ بچہ اسی نصیحت پر عمل پیرا رہا، حتیٰ کہ جب کسی بڑے عالم کا پوچھا اس نے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون، پتہ چلا کہ مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ۔ پھر امام مالک کی خدمت میں آ گیا اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ ان کے فقہ کا مدون بن گیا۔ یہ باپ کی نصیحت کا اثر۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کی ایک ٹانگ میں زہر بھر گیا اور وہ کاٹنی پڑی۔ جب ان کو خبر دی کہ آپ کی ٹانگ کٹ چکی تو کہا کہ میری ٹانگ مجھے دکھاؤ۔ دکھائی گئی۔ اپنی ٹانگ کو جھولی میں رکھ کر کہا کہ ہے میری ٹانگ تو مجھ سے بچھڑ گئی، مجھ سے جدا ہو گئی، کٹ گئی، تجھے زمین میں دبا دیا جائے گا مجھ سے الگ۔ لیکن یاد رکھیں جب کل قیامت قائم ہوگی تو گواہی دینا کہ تجھ پر چل کر میں کبھی کسی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا، ہمیشہ اطاعت کے مقام پر گیا۔ تو یہ آثار یہ لکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے، آگے بڑھائے، خواہ وہ خیر ہوں یا شر ہوں، اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ آثار سے مراد وہ عمل جو خود نہیں کیے مگر ان کے سبب سے وہ عمل ہو رہے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ یہ آثار کا دوسرا معنی ان کے قدموں کے نشانات، اچھائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف جائیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے ضبط کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے امام مبین میں، واضح کتاب میں۔ واضح کتاب کے دو معنی، ایک تو لوح محفوظ، تقدیر کے سارے فیصلے لکھے ہوئے، دوسرا ان کے اعمال نامے، جو انہوں نے عمل کیے زندگی میں سب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے لکھے مراد ہمارے امر سے فرشتوں نے لکھے۔ جب امر اللہ کا ہے تو اللہ کی طرف منسوب ہے، ہم نے لکھے لوح محفوظ میں یا پھر ان کے اعمال ناموں میں، ان کے سارے عمل لکھ رکھے۔ آپ کو بتایا کہ وہ سارے اعمال نامے، وہ صحیفہ اعمال تیار ہو رہے ہیں۔ جب تک انسان کی موت واقع نہیں ہوتی لکھ رہے ہیں فرشتے۔ جب موت واقع ہو جائے گی تو ان صحیفہ اعمال کو لپیٹ کر ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا، ڈال دیے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے کر جائے گا۔ اچھا انسان ہے تو اپنے اچھے عمل دیکھے گا، خوش ہوگا، بلکہ وہ اچھے عمل اس کے لیے خوبصورت چہرے کی شکل میں آ جائیں گے، اس کا دل لبھائیں گے، اس سے انسیت کا اظہار کریں گے، اس کی وحشت اور خوف کو دور کر دیں گے۔ اور اگر برے عمل ہے تو بدترین چہرے کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے۔
اس کی وحشت میں اور اضافہ کریں گے، خوف کو اور بڑھا دیں گے، اور قیامت جب قائم ہوگی وہی صحیفے لے کر قبر سے اٹھے گا اور اس کے سامنے کھلے پڑے ہوں گے نتیجہ اس کے اعمال کا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کو ہم نے ضبط کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے امام مبین میں، واضح کتاب میں، یا تو لوح محفوظ مراد ہے اور یا پھر اعمال نامے مراد ہے۔